احتشام صاحب، یہ اگر ہم انڈیا کی کیلکولیشن دیکھیں تو 2019 میں جو انڈیا کا جنگی جہاز یہاں پر آیا تھا اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو ناکامی جو سب کی پوری دنیا میں اٹھانی پڑی، اور جو ان کے جنگی پائلٹ تھے ان کو ہماری ایک لیڈی جو سفارتکار تھیں وہ چھوڑنے گئی تھیں اور پوری دنیا نے لائیو وہ مناظر دیکھے تھے. اس کے بعد ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ ہماری جو نروز کی گیم ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے اور بھارت اس سے بہت اچھے سے آگاہ ہے. آلدو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد انڈیا نے 5 سال کے ٹینیور میں بڑا ایگریسولی لیٹسٹ ویپنز میں انویسٹ کیا ہے. فرانس سے اور اسرائیل سے ویپنز منگوائے گئے 60 رافیل طیارے فرانس سے، جن میں سے اب تک 36 بھارت پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور یہ جو آج ہم نے دیکھا کہ انڈین آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ان کے جو پیٹرولنگ کرتے ہوئے طیارے تھے وہ پاکستانی طیارے دیکھ کے لیٹسٹ جو طیارے ان کے رافیل ہیں وہ بھاگ گئے وہاں سے. سو نروز تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے بڑے سٹرونگ ہیں، نفسیاتی برتری حاصل ہے پاکستان کو. تو آپ کس حد تک دیکھ رہے ہیں یہ ساری سچویشن کو ایوالو ہوتے ہوئے، اور جو جنگ کے خدشات کہا جا رہا ہے وہ کس حد تک انڈیا افورڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہمنا بڑا اچھا آپ نے اشارہ کیا جس خاتون نے ابھینندن کو بھیجا تھا وہ پاکستان کی، وہ بھی کہتے ہیں بڑا سمبولک تھا. اور یہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے جواب میں جو کچھ ہوا تھا وہ آج تک ہندوستان والے نہیں بھول پا رہے. ہر جگہ پہ وہ فینٹاسٹک ٹی کی جو ہے نا بات ہو رہی ہے. دیکھیں سوال یہ ہے آمنہ کہ اس وقت ایز وی اسپیک ابھی جس طرح بات کر رہے ہیں مسعود صاحب بھی، کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے نا اور انٹرنیشنل میڈیا وہ ہندوستان کو بڑا واضح طور پہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یو آر پلینگ ود دا فائر، اور یہ آپ یونیلیٹرلی جو ہے نا ٹینشن کو ایسکلیٹ کر رہے ہیں ریجن میں. اور آپ ذہن میں رکھیں کہ جب پاکستان کہتا ہے کہ فل اسپیکٹرم رسپانس ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ معاملہ یہ روایتی جنگوں تک نہیں رہے گا، یہ آگے جائے گا. اور پھر ساتھ ساتھ جو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہم نا جو ہندوستان سے خبریں آ رہی ہیں وہ ان کو بتائی جا رہی ہیں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ چائنا کہاں کھڑا ہوا ہے. چائنا کا یہ کہنا کہ جی ہم پاکستان کی ساورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے نا اس کی حمایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان پھر جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گا وہ بھلے وہ ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو، لیکن جو اس کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، جو اس کے پاس صلاحیت ہے آپ کو جیم کرنے کی، آپ کو ہر طرح کی جس کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی دینے کی، وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے سرے سے. لوگ آپ کو یہی سوال کر رہے ہیں کہ آپ پچھلے 30-35 سالوں میں کیا کر رہے ہیں. یہ آپ کراس بارڈر ٹیررزم کر رہے ہیں، آپ دہشت گردی کا سو کال خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل کام جو ہے اپنی فوج کو تیار کرنا، ٹرین کرنا. ابھی یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ رافیل جہاز تو آپ نے لے لیا، وہ کہتے ہیں چند ایک لوگ ہیں ہم نا جو ٹرینڈ ہے باقاعدہ اس کے اوپر، ابھی تو کہتے ہیں بڑا ٹائم لگے گا. یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہے نا وہ ابھی پوری طرح تیار نہیں ہے. اس کو ان کی فوج، ان کا اسلحہ آبسلیٹ ہو رہا ہے، لوگ چھٹیاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ، فوجی کہتے ہیں ہم نہیں لڑنا ہے. یہ ساری ان کو باتیں بتائی جا رہی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہم نے یہ ہے سر پھر یہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے نا، انہوں نے اپنی عوام کو اتنا چڑھا دیا، اب مس کیلکولیشن ہوئی. شاید ایک اکانومی پاکستان کی اتنی سٹرونگ نہیں ہے، وہاں پہ ایک ٹرموائل سے گزرنا پڑا ہمیں، یا ان کو لگا کہ جو پولیٹیکل ایک پولرائزیشن ہے، ان کو لگا کہ شاید یہ حالات بن چکے ہیں کہ ہم یہاں پر اسرائیل طرز کا جو ماڈل ہے وہ کر لیں. یہ مس کیلکولیشن ہوئی، اور اب شاید جو بھارتی سرکار ہے وہ اس پہ شاید پچھتا بھی رہی ہو کہ اب پیچھے کا راستہ کیسے تلاش کیا جائے. جی دیکھیں ہم نا ہمارے میڈیا کو تو آپ چھوڑ دیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے، اور بہت سارے ہندوستان میں ڈیفنس ایکسپرٹ جن میں پروین صاحب بڑے مشہور ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ کی بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوگی، اور آپ کا یہ سوچنا کہ ہماری اکانومی بڑی ہے، پاکستان کی اکانومی چھوٹی ہے، اس کو نقصان ہوگا. انہوں نے کہا کہ اکانومیز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں جب فل اسپیکٹرم آف وار شروع ہو جاتا ہے. تو آپ بھول جائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ جو لیٹسٹ بات اب ایک دفعہ پھر ہوئی ہے، کل سے باتیں ہو رہی ہیں، اندر سے اطلاعات آ رہی ہیں، ہندوستان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنا سعودی عرب، UAE اور ایران کا انیشیٹو آپ لے لیں. وہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے ثالثی کے لیے تیار ہیں، ان کی بات سن لیں. یا یہ کہ آپ انڈیپینڈنٹ پروب کے لیے تیار ہو جائیں. آپ ثبوت دے نہیں پائے، اور آپ ہندوستان میں آپ دیکھ لیں جو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے وہاں آپ دیکھ لیں رکشے والا، ٹیکسی والا جو ریکارڈ لگا رہا ہے، وہ جو آپ کو سخت باتیں کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خود آپ نے کروایا، پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہندوستان کی کسی صورت میں بھی ہیجمنی برداشت نہیں کریں گے. لوگ یہی کہہ رہے ہیں، ہندوستان میں آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم نے وی آر الائیو، ہم تو مرے ہوئے نہیں ہیں، کیوں یہ اس چیز کا تماشے کا حصہ ہمیں بنایا جا رہا ہے. جی وہاں کے مسعود صاحب کی جانب ہم نہ دیکھیں لوگ
آخری ایک جملہ، وہ لوگ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو انویسٹ کرنا تھا کشمیریوں میں، کشمیریوں کی ڈیولپمنٹ کرنی تھی، آپ نے وہ کرنے کے بجائے آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ آپ جس انداز سے ظلم کر رہے ہیں، آپ نے اتنے لوگوں کو مار چکے اب تک 80-90 ہزار بندہ آپ نے پچھلے 4-5 سالوں میں مار دیا۔ جو آپ نے کیا ہے وہ بالکل آپ کے خلاف چلا گیا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ آپ کے لوگ بھی آپ کے خلاف ہیں، آپ کی زمین بھی ان کی مختلف کی آپ کے خلاف تھا، لہٰذا آپ کی تیاری نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ سینس پریویل ہو جائے اور آپ اپنے فیصلوں سے ہٹ جائیں، ادروائز یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پریشان یہ ہے کہ جنگ آمنا یہ پھر پاکستان ہندوستان تک نہیں رہے گی، یہ ریجن سے آگے جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔